ارشاد بھٹی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. یہ شہباز گل صاحب نے کہا جی کہ نیپال کھٹمنڈو میں میاں نواز شریف اور نریندر مودی کی خفیہ ملاقات ہوئی تھی. ہوٹل میں 2 کمرے لیے گئے اور بیچ میں ایک دروازہ تھا اور اس دروازے کے ذریعے سے پھر یا میاں نواز شریف صاحب مودی صاحب کے کمرے میں گئے یا مودی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے کمرے میں آئے اور پھر ایک خفیہ ملاقات ہوئی. ایک تو یہ انہوں نے الزام لگایا. دوسرا الزام انہوں نے لگایا کہ میاں نواز شریف کے بیٹوں کی کچھ ہندوستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے. تیسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ 3 دن پہلے میاں نواز شریف کی ایک ایمبیسی میں ملاقات ہوئی ہے اور ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں. اور چوتھا الزام ڈاکٹر شہباز گل نے یہ لگایا کہ مریم نواز نے کھوکر پیلس میں ایک انڈین سے ملاقات کی ہے. تو بھٹی صاحب آپ کی گہری نظر ہے اور اندر کی خبریں ساری آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں. کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر کہ کس حد تک یہ الزامات درست ہیں یا نہیں درست ہیں. پہلی بات بھائی جان، حکومت سے، عمران خان صاحب سے ان کو کہنا ہے کہ مہنگائی سر بہت بڑھ گئی ہے اور پلیز اللہ کے نام پہ ادرک 800 روپے کلو ہو گئی ہے، چینی 115 روپے کلو ہو گئی ہے، کوکنگ آئل جو ملتا تھا 150 کا وہ 250 کا ہو گیا ہے. دوسری بات، پولیس پٹوار ریفارمز پلیز وہ کریں. ہر انسان، ہر سفید پوش آدمی کو، ہر غریب آدمی کو تھانہ کچہری میں چھتر پڑ رہے ہیں اور خود احتسابی آپ نے گھر سے شروع کرنی تھی، اس کا بھی کچھ کریں. آپ کی اپنے طرف جو لوگ ہیں ان کا بھی کچھ کریں اور اپنے وعدے، دعوے، نعرے ان پر فوکس کریں، گورننس پرفارمنس پر فوکس کریں. دوسری بات یہ جو ہے کہ نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے بھارت ہے، وہ خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. یہی الطاف حسین نے کیا تھا اور ان کا مقصد ہے فوج کو کمزور کرنا. فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو چکا ہوتا. اور پھر آگے شہباز گل صاحب، شبلی فراز صاحب، باقی ساروں نے کہ نواز شریف اور الطاف حسین کی تقریریں ایک جیسی ہیں، وہ ملک سے بدلہ لے رہے ہیں اور پھر یہ ملاقاتیں اور پھر آگے. پہلی بات تو کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ میری فوج کو ہمیشہ سلامت رکھے، مضبوط رکھے. اور یہ شہیدوں کی اور غازیوں کی فوج ہے اور واقعی یہ اس وقت جو حالات ہیں، اگر یہ کمزور ہو جائے گی، اگر اس پہ کچھ زد آئے گی تو انارکی ہے، انتشار ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، نعرہ مارتا ہوں کہ یہ جو وردی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اور میں فخر کرتا ہوں اور مجھے فخر ہے اپنی فوج پر. تیسری بات یہ ہے کہ یہ نیپال میں ملاقات یا حسین نواز صاحب کی ملاقاتیں یا مریم نواز صاحبہ کی ملاقاتیں، یہ بھائی جان آپ صرف ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہو اور پاکستان کا وزیر اعظم کہے کہ میں نے بھارت توڑنے میں میرا بڑا کردار رہا ہے اور میں نے عملی طور پر اس میں حصہ لیا ہے. پھر وہ 2-3 دن پہلے کہے کہ بھارت دہشت گردی کا گڑھ ہے اور پھر وہ بھارت جائے تو کیا بھارتی وزیر اعظم اسے گھر بلا کر ہیپی برتھ ڈے کا کیک کٹوائے گا یا پگ اس کی وصول کرے گا یا اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا اجیت ڈول کے ساتھ اور کوئی سٹیک ہولڈر ادارہ یا کوئی سٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ موجود نہ ہو؟ نہیں کرے گا. وہ بھارتی اٹھیں گے، اٹھ کر اپنے وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. لیکن یہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا. 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے ایسا کیا کہ مودی صاحب آئے، ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹ گئے، سجن جندال صاحب آئے، بغیر ویزا کے مری پھر گئے، اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر نکلا، مقبول بٹ صاحب کی کتاب پر پابندی لگی. اور پھر سب سے بات، جب یہ جا رہے تھے تو پاکستان سے وفاداری کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے میاں نواز شریف پہ. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا بھٹی صاحب. دی اور انہیں کہا کہ آپ نہ جائیں. یہ عجیب سا لگتا ہے کہ وہ بادشاہ بن کر لے رہا ہو حلف اور آپ پاکستان کا وزیر اعظم بیٹھا ہو. انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلے جائیے، پھر وہاں حریت رہنماؤں سے ضرور ملیے گا. یہ گئے بھی اور حریت رہنماؤں سے نہیں ملے. پھر ان کو وہ خط بھی پاکستان فوج نے ایک مرتبہ دکھایا تھا، میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے دکھایا تھا یا پڑھایا تھا وہ خط، جس پہ لکھا ہوا را کا وہ خط تھا اور
اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اور اس پہ آخری جو پاکستان پر اٹیک تھا وہ تھا فوج کو کمزور کرنا. تو یہ خط پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب اس حوالے سے ہمیں اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ یہ تمام جتنے بھی پاکستان دشمن ہیں وہ فوج پر اٹیک کریں گے اور فوج کو کمزور کریں گے، اندر سے کمزور کریں گے، باہر سے کمزور نہیں کر سکتے، کیونکہ اب 2-3 جنگیں بھی لڑ کے دیکھ لیں، ابھی نندن والا بھی اس میں معاملہ ہو گیا، اب وہ روایتی جنگ بھی نہیں رہی، اب وہ دوسری جنگ ہے جو وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ فوج کو اندر سے کمزور کرنا ہے. اور نواز شریف صاحب، میں پھر کہتا ہوں، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، میں غداری کے سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دینا چاہتا. میرے نواز شریف صاحب بھی محب وطن ہوئے ہیں، عمران خان بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ہیں، سارے ہم پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا اندر سے ایک بندہ جس کو 3 دفعہ ہم نے نام، مقام، عزت دیا اس ملک نے اپنے، اور وہ ممبئی حملوں کا ذمہ داری خود قبول پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. وہ ان کی جو گواہی ہوتی ہے وہ کلبھوشن کیس میں استعمال ہوتی ہے. وہ لندن سے بیٹھ کر پاکستان فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو دشمن بھی نہ کرے. اور اس دن انڈین میڈیا میں جو لڈیاں ڈال رہا تھا، جو بھنگڑے ڈال رہا تھا، وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ پیچھے 2-4 دن پچھلے آپ دیکھ لیجئے گا وہ کیا ہوا ہے. تو یہ اور کیا پیچھے کہانی کیا تھی؟ کوئی جنگ تھی، کوئی جمہوریت تھی، کوئی نظام تھا، کوئی مارشل لا تھا؟ نہیں، صرف کیا تھا کہ آپ کا ترلا منت پروگرام فیل ہو گیا تھا، آپ کے قاصد ناکام ہو گئے تھے، آپ عدلیہ نے آپ کو اشتہاری قرار دے دیا تھا، اور فوج نے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا، بٹی صاحب آتے ہیں، واپس آتے ہیں اس طرف آئی، اور اس میں آرمی چیف صاحب نے واضح طور پر آواز آ رہی ہے بٹی صاحب آپ کو میری؟ جی آخری بات میں کر رہا ہوں، آ رہی آواز آ رہی ہے. آخری بات کہ وہ جو کہ انہوں نے کہا کہ جو کیسز ہیں، عدالتی کیسز ہیں، وہ عدالتوں میں لڑیں، جو سیاسی ہیں وہ پارلیمنٹ میں لڑیں، اور ہمیں اس سے سیاست سے نکالیں. تو جب دونوں پروگرام ناکام ہو گئے تو آپ نے ایسا اٹیک کیا کہ وہ دکھ ہوا. اور میں آج شرمندہ ہو رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں.